اللہ مبتلا کرتے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. فرمایا کہ دین کی ناقدری کرنے کا سبب دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے. دنیا کی زندگی کی زیب و زینت. جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا. پھر اس کو رشتہ داروں کی پرواہ نہیں رہتی, پھر اس کو اعزاء و اقارب کی پرواہ نہیں رہتی, پھر اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت سے بھی باز نہیں آتا. پھر اپنا جو ہے نا وہ دنیا کیونکہ اس کی محبوب ہے اس کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتا ہے, اس کو آرام اور سکون نہیں ملتا. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا دنیا کی زیب و زینت فرمایا کہ اس وجہ سے پھر وہ ایک تو اپنا سکون برباد کرتا ہے, پھر اس کو اہل ایمان جو ہے نا وہ برے لگتے ہیں, ان کو کبھی سمجھتا ہے, ان پر تبصر کرتا ہے. بھائی ضرور ایمان والوں سے مذاق کرتا ہے. جو لوگ جو ہے نا ایمان کے عمل کر رہے ہیں, ایمان کے تقاضوں پر چل رہے ہیں, ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے اس کا سبب دنیا کی زینت ہے, دنیا کی زیب و زینت. فرمایا کہ پھر ایمان والوں سے مذاق کرنا. حضرت علی المرتضیٰ شیخ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی مومن مرد عورت کو اس کے فقر و فاقے کی وجہ سے ذلیل نہ سمجھے. کوئی آدمی محتاج ہے, کمزور ہے, ذلیل ہے, اس کو غربت کی وجہ سے کوئی بندہ اس کو ذلیل نہ سمجھے. اگر ایسا سمجھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو اولین آخرین کے بندوں میں رسوا اور ذلیل کر دیں گے. جب سارے کائنات کے لوگ اکٹھے ہوں گے نا تو جو آدمی کسی آدمی کو فقر و فاقہ غربت کی وجہ سے حقیق سمجھتا ہے, اللہ اس کو سب کے بدلے میں کہہ دیں گے سب سے بڑے ذلیل اور رسوا ہے. سارے اولین آخرین کے سامنے اللہ اس کو رسوا کر دیں گے. اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے, الزام لگاتا ہے کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, کوئی ایسا ہے وہ اس کی طرف منسوخ کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے, اللہ قیامت کے دن اس کو آگ کے ایک بہت بڑے ٹیلے پر کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ ایسا آدمی نے فلاں پر الزام لگایا, حتیٰ کہ وہ خود ہمیں تنظیم کرے گا, وہ خود جھٹلائے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. اس لیے دنیا کی وجہ سے, مال و دولت کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اس کو ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. تو اللہ فرمانے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, کافروں کے لیے دنیا کی زیب و زینت مزین کر دی گئی, دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی, اور وہ تمسخر کرتے ہیں ایمان والوں سے. فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو لوگ پرہیزگار ہیں قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے. پرہیزگار اوپر ہوں گے کیا مطلب کہ پرہیزگاروں کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے, درجات عطا فرمائیں گے. اور یہ جو مذاق کرنے والے ہیں ان کا انجام ابھی ہمیں حدیث سے بات پڑھ لیا ہے, ان کا بہت بڑا انجام ہوگا. علی فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, رزق کی تقسیم کوئی عقل پر نہیں ہے, کسی عقل مند کو اللہ رزق دے. رزق تو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈگریوں والے وہ بیچارے ذلیل ہو گئے ہیں رزق کی خاطر, اور اللہ چاہتا ہے وہ ان پڑھ جن کو اپنے سائن کرنے میں نہیں آتے, جن کو انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا, اتنا رزق دے دیتا ہے کہ اسے سنبھالنا بھی نہیں پڑتا. یہ تو تقسیم اللہ کی ہے. تو رزق کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, رزق کی وجہ سے کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم تو یہ کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال. فرمایا حلّا کا مالی, تیرا کتنا مال ہے؟ الا ما اکلتا, تیرا وہی مال ہے جو تو نے کھا لیا. اور لبستا بعد لیتا, تیرا وہی مال ہے جو تو نے پہن لیا پھر موسیقہ کر دیا. اور قدمتا, یا پھر تیرا وہ مال ہے جو تو نے آخرت کے لیے دیا. تیرا اتنا مال کا حصہ ہے, جو کھا لیا وہ تیرا مال ہے, جو پہن لیا وہ تیرا مال ہے. ہاں اگر مال اپنا بنانا چاہتا تو پھر قدم کر, جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا مال ہے. تو آخرت میں جتنا بھیجے گا اتنا اللہ اس کو اس سے کئی گنا بڑھا کر عطا کرے گا. تو آپ اگر اپنا مال بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آخرت میں بھیجنا چاہیے, یعنی فقراء پر خرچ کرنا چاہیے, علماء پر خرچ کرنا چاہیے, ضروریات میں خرچ کرنا چاہیے. وہ مال بندے کا اپنا ہوتا ہے. باقی جو پیچھے چھوڑ دیا وہ اس کا مال کہاں ہے, وہ تو پچھلوں کا ہے, وہ تو بعد میں جو تقسیم کرنے جو میراث بن جائے گا وہ تو دوسرے دے کر جائیں گے. اگر حلال کا کمایا ہوا تو پھر اس کو اجر ملے گا, اگر حرام کا کمایا ہوا تو وہ حرام کا استعمال کریں گے, ان کا حلال ہوگا, الٹا جو ہے اس کے لیے بوار بن جائے گا. اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں. لہٰذا رزق کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا یا کسی پر مذاق اڑانا یہ اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کا ہمارا پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ